اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مکہ مکرمہ زمانہ جاہلیت میں بھی تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ لوگ دور دور سے اپنے سامان تجارت کے ساتھ اس مقدس شہر میں آتے۔ ابو جہل بن ہشام نہ صرف کفر کا سرغنہ تھا بلکہ وہ رساگیر بھی تھا جس کو جی چاہتا ذلیل کر دیتا، مارتا، پیٹتا یا اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا۔ اس کے دل و دماغ میں فرعونیت بھری ہوئی تھی۔ زبید یمن کا بڑا شہر ہے، وہاں کے رہنے والوں کو زبیدی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے 3 بہترین اونٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار حضورہ میں آتا ہے۔ اس نے انہیں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا۔ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، بڑے خوبصورت اور مہنگے اونٹ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اتنے میں مکہ مکرمہ کا یہ بڑا سردار ابو جہل بھی آ جاتا ہے۔ اس نے اونٹوں کو دیکھا تو اسے بڑے پسند آئے۔ ابو جہل نے زبیدی کو پکارا، ارے او زبیدی، کتنے دام لوگے؟ زبیدی ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا، اسے امید تھی کہ ان اونٹوں کی فروخت سے اسے ایک بڑی رقم مل جائے گی۔ اس نے اپنی خواہش اور توقع کے مطابق دام بتا دیے۔ ابو جہل نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا کہ اتنی زیادہ رقم؟ سنو، جو تم نے دام طلب کیے ہیں میں ان کا صرف تیسرا حصہ دوں گا، بولو سودا منظور ہے؟ زبیدی بڑی آس اور امید لے کر آیا تھا۔ مطلوبہ قیمت کا صرف تیسرا حصہ؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تو منافع چاہتا ہوں اور مجھے یہاں خسارے کا سودا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، وہ ماحول ہی ایسا تھا۔ ابو جہل نے اونٹوں کی جو قیمت لگائی تھی اس کی خبر فوراً پورے بازار میں پھیل گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ زبیدی نے اس کم قیمت پر اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر کسی کو تھا۔ اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگائی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضی کا مطلب یہ ہے کہ رسوا ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اس کی ناراضی کے ڈر سے کوئی اونٹ خرید نہیں رہا، انہیں ناقابل فروخت بنا دیا گیا۔ زبیدی نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید اس کے اونٹ بک جائیں، مگر کوئی خریدار ابو جہل کی ناراضی کے ڈر سے۔ اس کا رخ اب اس رحیم و رؤوف کی طرف ہے جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جن کی کوئی مدد نہیں کرتا وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہمراہ مسجد حرام میں تشریف فرما ہیں۔ بنو زبید کا یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دہائی دیتا ہے کہ قریش کی جماعت، بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا؟ تجارتی قافلے تمہاری طرف کیسے آئیں گے؟ کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا؟ جو تمہارے پاس حرم میں آ جاتا ہے تم اس پر ظلم کرتے ہو۔ یہ شخص پہلے قریش کے مختلف حلقوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا، مگر تمام نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ زبیدی نے بتایا کہ ابو جہل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ زبیدی کہنے لگا کہ وہ بھی حضورہ ہی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا اور ان کے ساتھ اونٹوں کی طرف گئے۔ زبیدی کے اونٹ واقعی بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ زبیدی سے پوچھا، ان کی کتنی قیمت لوگے؟ اس نے جو قیمت بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سودا منظور کر لیا اور اسے قیمت ادا کر دی۔ تھوڑی دیر گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خریدے ہوئے اونٹوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ گاہک آ کر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے 2 اونٹوں کا سودا ہو گیا۔ جانتے ہیں کتنی قیمت پر؟ جتنی قیمت آپ نے 3 اونٹوں کی زبیدی کو ادا کی تھی، اتنی قیمت میں 2 اونٹوں کا فروخت کر دیا۔ اب منافع میں 1 اونٹ بچ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کا بھی گاہک آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی فروخت کر دیا، اور جو رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، آپ نے وہ بنو عبد المطلب کی بیواؤں میں تقسیم کر دی۔ زبیدی کو اس کا حق مل گیا اور اس کے اونٹ اس کی مرضی کی قیمت پر فروخت ہو گئے، مگر اس بڑے مجرم کو سبق تو سکھانا ہے، اسے بتانا ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ ابو جہل اسی بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا۔
سوچ رہا ہوگا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے جو میرے مقابل میں آنے کی جرت کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، اے عمرو، دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شدید مروب ہو گیا۔ اس میں ہمت اور جرت ہی نہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ جب آپ نے اسے متنبہ کیا تو فوراً کہنے لگا، اے محمد، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ بازار میں امیہ بن خلف اور وہ مشرکین جو اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ابو الحاکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم تو محمد کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے۔ کیا تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا ان کا رعب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا تھا؟ ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ ان کے روبرو میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں۔ انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے تھے۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھونپتے تھے۔